بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکات کے بارے میں سمجھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نبی پر بھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے اس میں ضرور خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار دو عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور خیر و برکت ہوگی۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کام میں برکت ہوگی۔ اگر کھانا ہوگا تو کھانے میں برکت ہو جائے گی، اگر کوئی نیک کام ہوگا تو نیک کام میں برکت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے ساتھ رہنے والے شیاطین کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، فرشتے جو ہماری نیکیاں اور بدیاں ہر وقت نوٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے شیطان بھی 24 آور ہمارے ساتھ منسلک رہتا ہے، جو ہمیں ہر صورت بہکانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافر کا جو شیطان ہے وہ بہت موٹا تازہ، بدن پر خوبصورت کپڑے، سر میں تیل لگائے ہوئے، صحت مند اور خوبصورت تھا، جبکہ مسلمان کا جو شیطان تھا وہ کمزور، لاغر، گنجا اور ننگا تھا بیچارہ۔ کافر کے شیطان نے پوچھا، اے بھائی تیری یہ حالت کیا ہو گئی ہے؟ نہ تیرے سر پہ بال ہے، نہ تیرے جسم پر لباس ہے، نہ تیرے جسم پر کوئی گوشت ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ رہنے والا شیطان بولا، بھائی کیا بتاؤں، میں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ شخص ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ کوئی مشروب پیتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا مشروب میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہنتا ہے تب بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اور میں اس کا لباس بھی نہیں پہن سکتا۔ اور جب وہ بالوں میں کنگھی کرتا ہے یا تیل لگاتا ہے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی کنگھی بھی استعمال نہیں کر سکتا اور اس کا تیل بھی اپنے سر پر نہیں لگا سکتا، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شیطان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان طریقہ ہے کہ صرف ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور شیطان کو اپنے سے دور کر لیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب وہ کھانا کھائے اور کھانا کھاتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے رات کا کھانا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آ جاؤ اس گھر میں ہمیں ٹھکانہ مل گیا اور گھر میں رہنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اور جب وہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے اور کھانے پر بیٹھ جاتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے، مبارک ہو، رات کا کھانا بھی میسر آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اور اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں علم حاصل ہوا مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں
کہ ہمیں ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہمارا کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی اچھا کام ادھورا نہیں رہے گا اور ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔